बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। बुशरा बेगम की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दायर की गई थी और ये दहशतगर्दी अदालत में जो उनके खिलाफ 12 मुकदमात में नामज़द किया गया है उससे मुतल्लिक जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जज दहशतगर्दी अदालत के वो कल मुझे लगता है कि डिस्चार्ज कर देंगे तमाम मुकदमात से, जो दहशतगर्दी के मुकदमात में बुशरा बेगम को, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए थे, कोर कमेटी की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक अहम करारदाद मंजूर की गई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज दिन में हमने बात की थी कि साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हसास इदारों ने हिरासत में ले लिया। चूँकि ये एक मुत्तफ़िका जो मीडिया की ख़बर थी, तमाम TV चैनल्स ने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया था और जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, और जब मैंने आपके साथ शेयर किया तो चूँकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीडिया और या मुख्तलिफ़ जो तफसीलात आती हैं सहाफ़ियों के ज़रिए, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें शाहिद बेग की गिरफ़्तारी की खबर TV पे चलाई जा रही है और जो शाहिद बेग हैं साबिक IG जेल खाना जात, वो अपने ही घर में चाय पी रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मेरी गिरफ़्तारी की खबरें चाह रही हैं। तो अब ये तफसील सामने आई है, इसका मतलब है उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया और वो किस जगह पे थे और क्या वो वाकई अपने घर पे थे। खैर, पहली जो चीज़ थी मीडिया रिपोर्ट्स, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी उनकी गिरफ़्तारी की। अब जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, तो इस वजह से उसकी वजाहत करना और उसकी तफसील जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो फ़ैसले किए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ जिसमें फ़ैसला किया गया कि इमरान खान के मुकदमात के बारे में कमेटी मेंबरान को मुकम्मल तफसीलात बताई गई और उम्मीद की जा रही है कि ये मुकदमात सितंबर के महीने में इख्तिताम तक पहुँच जाएंगे। कोर कमेटी में फ़ैसला हुआ कि इस्लामाबाद का जलसा हर सूरत 22 अगस्त 2024 को बरोज़ जुमेरात मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में कमेटी भी तश्कील दी गई है जो जलसे के तमाम इंतज़ामात को देखेगी और जलसे की कामयाबी को यकीनी बनाएगी। कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस के बारे में काजी फाजिल साहब के रिमार्क्स का तफसीली जायज़ा लिया गया और इस नतीजे पर पहुंची कि रिमार्क्स गैर मुनासिब थे जो अलकादर ट्रस्ट केस के मातहत अदालत के सामने ज़ेर समात मुकदमा के मेरिट के बारे में थे, जिससे अदालत मातहत के सामने मुकदमा की मेरिट पर समात मुतासर होने का ख़दशा है। इस बात का भी इआदा किया गया कि फ़रीक या इसके वकील की गैर मौजूदगी किसी केस के मेरिट पर बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रायल के ऊपर असरअंदाज होता है। इन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कोर कमेटी ने मुतालबा किया कि काजी फाजिल साहब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ तमाम मुकदमात से अपने आप को फ़िलफ़ौर अलहदा कर लें और अपने बयान के बारे में वजाहत भी जारी करें ताकि मातहत अदालत ज़ेर समात अलकादर ट्रस्ट केस का इसके सामने मौजूद दस्तयाब शवाहिद और शहादत की बुनियाद पर मेरिट पर फ़ैसला करे, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन पर। कोर कमेटी ने हमाद अज़हर के इस्तीफ़ा को मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया और उनसे दरख्वास्त की कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जारी रखें और मौजूदा मुश्किल वक्त में पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलामिया जारी किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह अलामिया इस वजह से जारी किया है कि वो ये समझते हैं कि हर सूरत जो अलकादर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं या जिस तरीके से बात की गई है, हर सूरत ऐसे मामलात के ऊपर अदालतों को खामोश रहना चाहिए जहाँ पे ट्रायल को डिस्टर्ब होने का ख़तरा हो या ट्रायल के हवाले से कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हों। बहरहाल, दूसरी तरफ मरी मुल्क का सियाहती मुकाम है मरी, वहाँ पर यौम आज़ादी की रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के पैना फ्लैक्स पर जूते मारने वाले मुलज़मान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मरी में मुकदमा सिविल डिफेंस मरी के वार्डन मोहम्मद सुहेल रशीद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया जिसमें 11 अफराद को नामजद जबकि 40 को नामालूम ज़ाहिर किया गया है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक PTI के झंडे उठाए अफराद ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की, मुलज़मान ने प्राइवेट होटल पर पथराव किया, रोकने पर कार सरकार में मुदाखलत और मुज़ाहमत की।
FIR کے متن کے مطابق ملزمان کے ڈنڈوں کے وار سے مدعی مقدمہ سمیت احتشام اور احسن مطلوب زخمی ہو گئے۔ ملزمان نے خوف و ہراس پھیلا کر ہوٹل کو نقصان پہنچایا اور مدعی مقدمہ کی یونیفارم بھی پھاڑ دی۔ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ جوتے مارنا اور یہ ساری چیزیں کسی بھی مہذب معاشرے میں مہذب جو کارکنان ہیں ان کو، اور جن کا لیڈر ایک پڑھا لکھا لیڈر ہو اور جن کی ایک کاز ہو اور اس کاز کو لے کے وہ بڑے احسن انداز میں عوام پاکستان تک اپنا میسج پہنچا چکے ہوں اور عوام نے اس کو تسلیم کر لیا ہو، ایسے میں ایسی حرکتیں اگر تو کوئی اور کرے جنہوں نے ماضی میں ہیلی کاپٹر سے سابق جو وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو، ان کے پمفلٹ بنا کے جو ہے وہ انہوں نے پھینکے تھے، اور اس طرح کی چیزیں، اور آئے روز بشرا بیگم کے حوالے سے جو زبان استعمال کی جاتی ہے، عدت نکاح کیس جیسے کیس بنائے گئے، وہ لوگ کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا تو کیلیبر یہ ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ ایسا کریں گے تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے اور ہم اس کو غلط کہیں گے اور کنڈیم کریں گے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب اس کے بدلے میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو جانا یہ قانونی طور پر کسی صورت درست نہیں ہے۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ ہے اور اس ججمنٹ کے مطابق یہ جو دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر کسی صورت پورا نہیں اترتا، اور اگر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف دہشت گردی کا قانون اس طرح سے استعمال ہونا شروع ہو جائے تو دہشت گردی کا قانون جن لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اس کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے کہ ہر دوسرے کیس میں دہشت گردی کی دفعات ایڈ کر دی جاتی ہیں، ہر دوسرے کیس میں دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے کہ تمام ادارے اپنا جو آئینی دائرہ اختیار ہے اس کے اندر رہ کر ملک و قوم کی خدمت کریں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ریاستی اداروں کو آئینی حدود میں رہ کر کردار ادا کرنے کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ PTI پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن احمد کنڈی نے آئینی اداروں کو آئینی حدود میں رہ کر اپنا کردار ادا کرنے کی قرارداد پیش کی، جس کو ایوان میں متفقہ طور پر حکومت PTI کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے منظور کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ آئینی ادارے کی جانب سے لوگوں کی جان و مال، جمہوری آزادی اظہار رائے کو دبانے سے گریز کیا جائے اور آئین کی متعلقہ شقوں پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو۔ صوبائی اسمبلی میں منظور ہونے والی قرارداد میں کہا گیا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ برصغیر کے مسلمانوں خصوصاً پشتونوں نے بے پناہ تکالیف برداشت کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ 12 اگست 1948 کو سانحہ بابڑا کا دل خراش واقعہ قابل مذمت ہے اور قیام پاکستان سے آج تک لوگوں کو آزادی اظہار رائے سے محروم رکھا گیا ہے، اس وجہ سے خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی ہے۔ وہیں پہ ابھی میں دہشت گردی کے قانون کا غلط استعمال کی بات کہہ رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، احمد جنجوعہ کو، تو وہ 20 جولائی کو گرفتار ہوئے اور 22 جولائی کو ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے اوپر ایک FIR کی گئی دہشت گردی کی، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی۔ آج وہ خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اور اڈیالہ جیل سے رہا ہو کر احمد جنجوعہ دونوں مقدمات میں ضمانت کے بعد وہ واپس گھر پہنچ گئے ہیں، اور یہ جو تفصیل سامنے آئی ہے ان کے خلاف بھی دہشت گردی کا مقدمہ تھا اور اس میں یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم اصل جو کیس ہے وہ بشرا بیگم کا ہے۔ بشرا بیگم کی 12 مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ہے، جو راولپنڈی کے 9 مئی کے مقدمات ہیں۔ اب اس پر بشرا بیگم نے عبوری ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ عبوری ضمانت کی عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے 7 دن میں تفتیش مکمل کرنے کا کہا تھا۔ عدالت نے کہا تھا پہلے آپ عبوری ضمانت تو تب لی جائے نا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہو، پہلے ثبوت تو سامنے لائے نا کہ کون سے ایسے ثبوت ہیں کہ آپ نے ان کو نامزد کیا ہوا ہے۔ 7 دن کا ٹائم دیا کہ چونکہ ابھی تک وہ ویسے بھی جیل میں ہیں تو آپ 7 دن میں تفتیش کریں اور رپورٹ جمع کروائیں، اس کے بعد پھر عدالت اس سارے معاملے کو دیکھے گی۔ اب پولیس کی جانب سے ان کی جسمانی ریمانڈ کی کہ جی وہ گناہ گار پائی گئی ہیں تفتیش میں، اس وجہ سے ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دیا جائے۔ عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی اور جو جج صاحب ہیں اعجاز آصف صاحب، جنہوں نے پہلے عمران خان کو، اب عمران خان مرکزی ملزم تھے ان مقدمات میں، ان کی بھی ضمانت ہو چکی، شاہ محمود قریشی کی بھی ضمانت ہو چکی، اور جو 4-5 لوگوں کی ضمانت یہاں سے نہیں ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ میں انہی مقدمات میں ہوئی تھی، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اب ایک کانسٹیبل کے کہنے پہ آپ سابق وزیر اعظم کو غدار کہہ دیں گے۔ اب یہ وہ مقدمات ہیں۔
अच्छा, तो PTI چیئرمین کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کو پولیس نے 9 مئی مقدمات میں گنہگار قصوروار قرار دے دیا۔ پولیس نے 12 مقدمات میں بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست دی، جس پر انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس درخواست پر بشرا بیگم کو کل اڈیالہ جیل میں جج اعجاز آصف کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کو بشرا بی بی کو ہفتہ صبح 8 بجے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا۔ جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے عدالت کل فیصلہ کرے گی۔ اب ہوتا 2 طریقے ہوتے ہیں، یا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے اور یا جو عدالت کی جانب سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں۔ عدالت نے کل ان کو بلایا ہے، عدالت کل فیصلہ کرے گی کہ اب تک جو 7 دن کی تفتیش تھی اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے، کہ کیا یہ جسمانی ریمانڈ کا کیس بنتا ہے یا یہ ڈسچارجگی کا کیس بنتا ہے، چونکہ اب یہ تقریباً 1.25 سال کے بعد ان کو نامزد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق بشرا بی بی سے ثانیہ 9 مئی کیسوں میں ابتدائی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، جس میں وہ قصوروار پائی گئی ہیں۔ 12 تھانوں کی پولیس کی درخواستوں کی سماعت عدالت جج ملک اعجاز آصف صاحب نے کی۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جن کے خلاف انہوں نے ٹرانسفر اپلیکیشن بھی موو کی تھی جو خارج ہوئی تھی۔ بشرا بی بی کو تحریک انصاف منحرف رہنماؤں صداقت عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ کے بیانات پر ملزمان نامزد کیا گیا۔ جو PTI چھوڑ چکے ہیں ان کے بیانات پر نامزد کیا گیا۔ عدالت نے پولیس سے ابتدائی تفتیشی رپورٹ اور ملزمہ کے ملوث ہونے کے شواہد بھی مانگ لیے۔ بشرا بی بی کو GHQ گیٹ 4 آرمی میوزیم پر حملہ کیسوں میں نامزد کیا گیا۔ پولیس نے بشرا بی بی کو مری روڈ حساس ادارے کے دفتر پر حملے، میٹرو اسٹیشن جلانے، صدر میں حساس عمارت جلانے کے کیس میں بھی نامزد کیا۔ اب عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے 12 مقدمات ہیں، آپ پہلے اب تک کی جو تفتیش ہے وہ لے ہیں، پھر میں اس کے بعد دیکھوں گا کہ جسمانی ریمانڈ دینا ہے یا کیا کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ وہ صبح عدالت میں پیش ہوں گے اور ان کو مقدمات سے ڈسچارج کرنے کی عدالت سے استدعا کریں گے آن دی بیسز آف ڈویژن بینچ ججمنٹ جو لاہور ہائی کورٹ کی ہے صنم جاوید کیس میں، اس میں نامزد کرنے اس کا حوالہ دیتے ہوئے اور عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے جو 2 ججمنٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جو ریسنٹ ججمنٹس ہیں ان کی بنیاد پر مقدمات سے ڈسچارجگی مانگیں گے۔ کل پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، کل کا دن بہت اہم ہے بشرا بیگم کے حوالے سے، جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔